کے ساتھ جناب حضرت مولانا فضل الرحمان رحمانی دامت برکاتہ کی خدمت میں گوشے گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ناصحانہ انداز میں ہم سامعین کو اپنی باتوں سے نوازیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان رحمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز اکابر حضرات، علماء اکرام، بزرگان محترم، عمائدین شہر، سامعین اعظام اور انجمن حمایت اسلام منگیر کے درخشندہ چمکتے دمکتے طلبہ عزیز، یہ برادر مکرم جناب مولانا ریان صاحب کا حسن ظن ہے کہ انہوں نے اس ناچیز کو حضرت جیسا عظیم ترین خطاب دے دیا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مدرسے کا نمک خوار ہوں، مدرسے میں پڑھا نہیں ہوں لیکن مدرسے میں تربیت حاصل کیا ہوں، اور والد بزرگوار حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب رحمانی اور جد محترم مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی نگاہ ہم لوگوں کی تربیت پر صرف ہم ہی پر نہیں بلکہ میرے ساتھ اور بھی مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے کئی بچے تھے جن کی تربیت ان کی توجہ کا مرکز رہا۔ بھی موجودہ امیر شریعت سرپرست محترم مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم کے ساتھ کئی پروگرامز میں جانے کا موقع ملا، اور انہوں نے کھڑا کیا، اس لائق سمجھا اور یہ محسوس کیا کہ اس کو کچھ موقع دینا چاہیے۔ یہ ان حضرات کا بڑپن ہے، ان حضرات کی بڑائی ہے۔ مجھے آپ سے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں، چونکہ یہ قرآن کی مجلس ہے، قرآن کی محفل ہے، اور قرآن کی مناسبت سے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے بارے میں جتنا کچھ بیان کیا جائے، جتنا کچھ بولا جائے وہ کم ہے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ ایک عام بات ہے، مشہور بات ہے کہ جب آپ کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنستے ہیں یا کسی مسئلے میں الجھتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی سورس تلاش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کرتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایسے ہی جو لوگ پریشان حال ہوں گے، جن کا گناہ ان کے اچھے عمل پر بھاری ہوگا، تو وہ سورس تلاش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی ذریعہ ملے، کوئی راستہ ملے جن کے ذریعے اس کی شفاعت ہو۔ تو یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسے 10 شخص جن کے اوپر جہنم واجب کر دی جائے گی، ان کی شفاعت صرف اس بنیاد پر ہو جائے گی کہ کوئی حافظ قرآن ان کی سفارش کر دے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک حافظ کا مرتبہ کتنا بلند ہے، ایک حافظ کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے۔ آپ کو نصیحت کے لیے اور برکت کے لیے اور سعادت کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جس سے قرآن مجید کی فضیلت آپ کو باور ہو جائے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ شیخ بو علی سینا یہ بھی بزرگ ہیں لیکن ذرا منطقی ذہن کے۔ تو ایک دفعہ بادشاہ وقت کے پاس شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ بو علی سینا بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں کسی مادی مرض میں مبتلا ہوں، مجھے دم کر دیجیے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دم کر دیا۔ تو چونکہ بو علی سینا ذرا منطقی ذہن کے تھے تو انہوں نے برجستہ کہا اور فوراً یہ کہا کہ یہ سب دم وم سے کیا ہوتا ہے، یہ جو آپ نے دم کیا ہے تو کوئی مادی مرض ہے، تو یہ جو دم آپ نے کیا تو یہ پھونک جھاڑ اور دم سے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے تو کوئی معقول علاج کی ضرورت ہے۔ تو فوراً جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب دیا کہ آپ گدھے ہیں۔ اب یہ جیسے ہی کہا تو ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، ان کی کیفیت بدلنے لگی، ان کے چہرے کے حالات بدلنے لگے۔ اس کے بعد جیسے ہی ابھی ان کی کیفیت تھوڑی بدلی تھی کہ فوراً انہوں نے کہا کہ آپ دیوانے معلوم ہوتے ہیں۔ اب تو اور بھی ان کا دماغ خراب ہونے لگا، ان کے چہرے کی رنگت اور بدلنے لگی، ایسا محسوس ہونے لگا کہ گرگٹ جتنی تیزی سے اپنا رنگ بدلتا ہے اس سے زیادہ تیزی سے ان کا رنگ بدل رہا۔ ابھی حالات اور مزید بہتر کیا ہوتے کہ فوراً ہی انہوں نے کہا کہ آپ ہونق معلوم ہوتے ہیں۔ اب شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کہ یعنی بادشاہ وقت نے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بھائی آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، آپ شیخ بو علی سینا کو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے صرف ان کے سوال کا جواب دیا جو انہوں نے کہا تھا کہ دم وم سے کیا ہوتا ہے، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دم وم اور پھونک جھاڑ سے کیا ہوتا ہے۔ اگر ان کا سوال یہ ہے تو جب میرے کلام میں، میری بول میں اتنی تاثیر ہے کہ 2 منٹ کے اندر ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور یہ گرگٹ کی طرح تیزی سے اپنا رنگ بدلنے لگے، تو کیا اللہ کے کلام میں یہ خوبی اور یہ تاثیر نہیں پیدا ہو سکتی ہے کہ کسی آدمی کو بیماری سے نجات مل جائے؟ یہ کہا ہو۔ اس سے اندازہ لگائیے قرآن کی عظمت کا۔ ابھی یہاں پر جناب شاہ محمد صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے والد بزرگوار حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب رحمانی، ان کی ایک کتاب ہے خطبات سبحانی، اس کے جلد 2 میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جناب چچا شاہ محمد صدیقی صاحب کے حوالے سے، تاریخ بھی لکھی ہے انہوں نے، تاریخ مجھ کو یاد نہیں ہے، کہ جناب شاہ محمد صدیقی صاحب فلاں تاریخ کو اچانک حضرت امیر شریعت رابع، یعنی ابھی جو موجودہ سجادہ نشین ہیں خانقاہ رحمانی کے اور سرپرست ہیں اور امیر شریعت ان کے دادا حضرت امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ کے پاس پہنچے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی ابھی شاہ صاحب آپ کی آمد اس وقت کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآنی مجلس سے آ رہا ہوں۔ کہاں سے آ رہا ہوں؟ قرآنی مجلس سے۔ تو حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، قرآنی مجلس میں شریک ہو کے آپ آ رہے ہیں، اور قرآنی مجلس کے تحت قرآن کا پڑھنا اور ترجمے کا سننا اور قرآن کو سننے کا جو معمول ہے وہ انتہائی بابرکت ہے، فضیلت والا ہے۔ یہ سب بیان کرتے ہوئے حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، تو اس کے انتقال کے بعد جب ان کا کفن دفن ہو گیا تو راستے سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، تو اس بزرگ کو کشف ہوا کہ ابھی جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس شخص کے انتقال میں فرشتے بھی ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ تو اس بزرگ کے اندر جن کو یہ کشف ہوا تھا ان کے اندر یہ تجسس اور ٹوہ پیدا ہوا، ان کے اندر یہ چاہت پیدا ہوئی کہ بھائی یہ معلوم کیا جائے کہ اس شخص کے اندر کیا خوبی تھی جس کی بنیاد پر ان کے جنازے میں فرشتے بھی شریک ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے معلوم کرنا شروع کیا، کئی جگہ معلوم کیا، نہیں معلوم ہوا، یہاں تک کہ معلوم کرتے کرتے ان کی بیوی کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ بھائی آپ کے شوہر کا کون سا ایسا عمل تھا جس کی بنیاد پر ان کے جنازے میں فرشتے شریک ہوئے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ دیکھیے ہمارے شوہر تو سیدھے سادے تھے، جاہل آدمی، کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں، لیکن قرآن سے ان کو اس قدر محبت تھی، اللہ کے کلام سے ان کو ایسی محبت تھی، اللہ کے کلام کا عشق کے حد تک جو جنون اور محبت ان کے سر پر سوار تھا، اس کی وجہ سے یہ قرآن کو لے کر بیٹھتے تھے اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر ہاتھ پھیرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ حق ہے، یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کہتے ہوئے وہ قرآن کے ایک ایک حرف پر ہاتھ رکھتے تھے اور پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ شاید یہ اسی کی برکت ہے، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو اس قدر قبول کیا کہ ان کے جنازے میں فرشتے نے شرکت کی۔ تو میرے بھائی یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اعلان فرمایا کہ قرآن کریم کا پڑھنے والا اور قرآن کریم کا پڑھانے والا یہ سب سے افضل ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اس لیے اکثر یہ پڑھتے ہوئے میں نے اپنے بزرگوں کو سنا ہے کہ جس کے سینے میں محفوظ قرآن ہے باخدا وہ مقدر کا سلطان ہے۔ تو یہ صحیح معنوں میں مقدر کا سلطان ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے بارے میں ابھی بتایا گیا کہ شعبہ صحافت میں پڑھاتا ہوں، بہت سے ایسے طلبہ جو حافظ ہیں، جو عالم بن رہے ہیں، اس کو وہاں دارالحکمت ایک شعبہ ہے جس کے تحت باضابطے عربی کی ایسی تعلیم دی جاتی ہے، عربی کا ایسا درس دیا جاتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو جلد از جلد سمجھ کر پڑھنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے یہ بچے بھی اور جو آپ والدین اگر یہاں ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اپنے بچوں کو اچھا سے اچھا بنائیں گے، قرآن کریم پڑھنے کی طرف راغب کریں گے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے تعلق سے نقل کی جا سکتی ہیں، بتائی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی والد نے قرآن مجید اپنے بچے کو ناظرہ پڑھایا تو اس کا اگلا پچھلا گناہ معاف کر دینے کا وعدہ اللہ کا ہے۔
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے بچے کو قرآن حفظ کراتا ہے کوئی والد، تو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کا درجہ بے حد بلند ہوگا۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے والا بنائے، اپنے بچوں کو خوب سے خوب قرآن پڑھنے کی تلقین دینے والا بنائے، اور انجمن حمایت اسلام جیسا جو ادارہ ہے یہ انتہائی قدیم ادارہ ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس طرح کے ادارے اگر زندہ ہیں تو قرآن زندہ ہے، اور اگر قرآن زندہ ہے تو اسلام زندہ ہے، اور اسلام زندہ ہے تو انسانیت زندہ ہے۔ اس لیے میں اس یقین کے ساتھ اور اس بات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو اس طرح کے اداروں سے دل و جان سے محبت بھی کرنا چاہیے، اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور یہاں پڑھانے والے سے لے کر پڑھنے والوں کا احترام ہمہ وقت آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔